کے شو میں IMF نے شرائط میں نرمی کی حکومتی درخواست رد کر دی. بجٹ میں بڑے ریلیف کی امید. ٹیکس وصولیوں کا ہدف پورا نہ ہو سکا. مہنگائی 38% پر پہنچ گئی. ڈالر کو دائمی جھٹکا. حکومت کا پلان بی کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفیان خان. معاشی صورتحال جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈالر کے اندر ہم نے دیکھا کہ کل ایک گراوٹ آئی اوپن مارکیٹ میں. کہا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو سیٹلمنٹ ہے وہ ایک دن قبل یعنی 2 دن قبل انٹر بینک سے کہا گیا کہ انٹر بینک ریٹ پر ہی اب سیٹل ہوگا. اوپن مارکیٹ سے پریشر ختم ہو گیا. وہ ایز آف ہونے کا ریزن تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ IMF کی یہ شرط تھی کہ یہ ڈفرینس اور یہ گیپ کم ہو سکے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ IMF کی طرف سے تقریباً پاکستان کے ساتھ جو اس پر ڈیڈ لاک ہے اس میں 3 اہم شرائط سامنے آتی ہیں. پہلی شرط یہی ہے کہ پاکستان اپنا ایکسٹرنل ایشورنس یعنی جو آپ کا گیپ ہے اس کو پورا کرے، اور اس گیپ کو لے کر ایک کانفلکٹ ہے. حکومت کی طرف سے موقف یہی ہے کہ یہ گیپ تقریباً $4.5 ارب کا ہے، جبکہ IMF کا کہنا یہ ہے کہ یہ گیپ تقریباً $6 ارب کا ہے. اسی طرح دوسرا اہم معاملہ جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ایکسچینج ریٹ کا ہے، اور ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے جو گیپ ہے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں IMF چاہتا ہے کہ اس گیپ کو کم سے کم کیا جائے. اور کل یہ ہونے والا جو معاملہ تھا جس کے بعد یہ گیپ کم بھی ہوا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے. اور تیسرا اہم مسئلہ وہ بجٹ کے حوالے سے. یہ بھی IMF چاہتا ہے کہ پاکستان جو بجٹ پیش کرے، کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے اس کے کنسرنز بھی ہیں، وہ بجٹ جو بھی ہو وہ IMF کے فریم ورک کے عین مطابق ہو. اب اس صورتحال میں اس ڈیڈ لاک سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ریسنٹلی IMF کی جو مشن چیف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس اسٹیٹمنٹ نے بھی ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام مسائل کا ایک پیسفل سولوشن ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس پر وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا کہ یہ اندرونی معاملات یا پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے. اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں، اور سب میں اہم سوال یہ کہ آخر حکومت کے پاس کوئی پلان بی ہے، اور کیا پلان بی ہونا بھی چاہیے، اور کوئی پلان بی ورکیبل ہے بھی یا نہیں، ایٹ لیسٹ آئندہ چند ہفتوں کے لیے جب تک اس اسمبلی کی میعاد پوری ہونی ہے. کیا کوئی کانٹیجنسی پلان ہے یا نہیں ہے ایٹ ورک؟ یہ سارے سوالات اٹھاتے. رانا احسان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، کوآرڈینیٹر ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں، سابق چیئرمین ہیں سرمایہ کاری بورڈ کے، اس علاوہ اہم ریگولیٹری باڈیز کو ہیڈ کر چکے ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر، آپ دونوں نے پروگرام میں جوائن کیا. رانا احسان صاحب یہ بتائیں، یہ ڈیڈ لاک تو ختم ہو نہیں رہا، اب یہ بھی کہا گیا کہ پرائم منسٹر نے کال کی ان کے MD کو، لیکن شرائط میں نرمی سے انہوں نے بھی اس امکان کو رد کر دیا IMF نے بھی، اور یہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی آپ کی وزیر مملکت برائے خزانہ نے بتایا کہ انہوں نے رد کر دیا ہے. تو شرائط وہ نرم کرنی ہے، اس کا مطلب آگے کا راستہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی. رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حکومت نے اپنا بارہا ایفرٹ کیا، اور ابھی بھی حکومت جو ہے وہ سارے اپنی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ IMF کے فریم ورک کے مطابق ہی لے رہی ہے. اور PDL کی ہو، چاہے وہ معاملات یا وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ کے ہوں، گیس سیکٹر کے اندر ہوں، یا آپ نے دیکھا کہ جو منی بجٹ لایا گیا، تو حکومت نے تو بارہا کوشش کی ہے کہ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے. اور 9th ریویو ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ ہو جانا چاہیے تھا، اور 30 جون تک وہ بالکل وہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ، تو یہ 30 جون کو یہ پروگرام تو ختم ہو جائے گا. تو ابھی بھی کرنٹلی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے ساتھ رابطے میں ہے. جو بجٹ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ان سے ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ آگے کا جو رستہ ہے وہ IMF پروگرام کے ساتھ ہی ہوگا. اگر یہ 30 جون تک 9th ریویو نہیں ہوتا تو اس کے باوجود ہمیں لوکنگ فردر ڈاؤن یہ 1-2 مہینے بعد ہمیں ایک IMF کا نئے پروگرام کے اندر پاکستان کو جانا ہوگا. تو یہ چیز اس کا رکھتے ہوئے اسی طرح کا بجٹ بنایا جائے گا جو کہ IMF کو ایکسیپٹیبل ہوگا، اور جو ریلیف ہم دے سکے عوام کو وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دیے جائیں گے. اور ابھی بھی جو دیکھیں، جو انہوں نے جو بات کی کہ ایکسٹرنل گیپ کی انہوں نے بات کی، انٹر بینک ریٹ کی بات کی، تو وہ بھی آپ نے ابھی دیکھا کہ آج کل انٹر بینک ریٹ جو ہے اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا جو ڈفرینشیل ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے.
اور اسی طرح جو ایکسٹرنل گیپ تھا جو جون تک ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے دیکھیں جو پاسبل سولوشنز تھے وہ ہم نے کیے. ہم ایک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر موجود ہیں پچھلے 2-3 ماہ سے, اور یہ بالکل ایک بڑی کاسٹ کے ساتھ ہے کہ آپ کو امپورٹ کمپریشن کرنی پڑ رہی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جون تک کا ایکسٹرنل جو گیپ ہے وہ بھی میٹ ہو چکا ہے. تو ہمیں کوئی قباحت نہیں نظر آتی 9th ریویو کو مکمل ہونے میں, لیکن اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم پر امید ہیں وہ ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس کا رستہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. آلٹرنیٹیو کی لوگ بات کرتے ہیں تو دیکھیں آلٹرنیٹیو تو پلان چل ہی رہا ہے نا. نومبر آنورڈ آئی ایم ایف کا سے تو کوئی ہمارا انفلو نہیں آیا, تو ہم نے جو ہے اپنے اون کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے وہ مینیج کر لیا ہے. اور بے شک یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے, لیکن شارٹ ٹرم میں آپ دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے بغیر نومبر سے اب تک, اب جون شروع ہو گیا ہے, تو وی ہیو سروائیوڈ. جو ڈیفالٹ کے نعرے لگ رہے تھے, ڈیفالٹ کی باتیں تھیں, کوئی اس طرف ہم نہیں گئے. ہم نے اپنی ساری لائبلٹیز کو جو ہے وہ کور کیا ہے, اور موونگ فارورڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وی آر لوکنگ انٹو انادر آئی ایم ایف پروگرام as earliest in the next financial. لیکن as earliest کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ 12 اگست تو آپ کی آئینی مدت اسمبلی کی پوری ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ موجودہ حکومت ہی نئے آئی ایم ایف کیمپ کی طرف جائے گی. اور کیا اس بارے میں حکومتی سطح پر آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے, کیونکہ وزیر اعظم فون بھی کر چکے ہیں, تو کوئی بات ہوئی ہے اس بارے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ملک کی معیشت کو کھائی میں پھینک کے نہیں جا رہے. ہم جو ہے وہ جس طرح عمران خان نے بجلی سستی کر دی تھی 5 روپے یونٹ, پیٹرول کے اوپر سبسڈی پاکستان اپنی جیب سے, حکومت جیب سے دے رہی تھی امپورٹڈ فیول کے اوپر, اور ایک ایمنیسٹی اناؤنس کر دی تھی. تو یہ حکومت اس طرح کا کوئی پلان نہیں رکھتی. اور یہ جو بجٹ ہے اس کو بھی اگر ہماری بات چیت آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک رننگ گاڑی جو ہے جو کہ آئی ایم ایف کی طرف بڑھ سکتی ہے وہ اس طرح کی حالت میں معیشت کو چھوڑ کے جائیں گے, یہ اس کا مطلب ہے. یعنی کہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے اگست آنورڈ تو اس کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. وہ اگر اسی فلو کے اوپر چلے تو ہم ایک کہہ لیں کہ آئی ایم ایف ریڈی سچویشن بنا کے جائیں گے. اپنی ہم ذمہ داری جو اس ملک کے لیے ضروری ہے اس کی فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے وہ ہم ادا کر کے جانا چاہتے ہیں, اور اس چیز کو قطع نظر رکھتے ہوئے کہ پولیٹیکل کاسٹ اس کی ہوگی. ہم نے پہلے بھی سفر کی پولیٹیکل کاسٹ, ہم نے اس معیشت کو رسک میں ڈال کے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی, اور اگلے جو 3 مہینے ہیں حکومت کے 2.5 مہینے اس کے اندر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا اقدام لینا چاہیے جو کہ ملک کی اکانومی کو ڈی ریل کر دے, جس طرح عمران خان نے جانتے بوجھتے کیا. صحیح, تو مطلب آپ یہ کہ آئی ایم ایف ریڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر کے جائیں گے, تاکہ اسٹینڈ بائی اگر ہوا نہیں تو ہم اس طرح ہوں گے کہ تیار ہوں گے کہ آئی ایم ایف پہ جا سکیں وداؤٹ اینی فردر کریکٹیو میجرز. ہارون شریف صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو پلان بی کا اکثر سوال ہوتا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو ہم تمام شرائط پوری کر چکے ہیں, بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, اور آئی ایم ایف جو ہے پروگرام آگے نہیں بڑھ رہا ہے, ایس ایل اے بھی نہیں ہو رہا ہے, اور اس معاملے کو لے کر اب کافی ٹائم گزر چکا ہے. اب کیا پلان بی کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے؟ نہیں, پلان بی اب تک تو ہم نے نکال دیا جتنا ٹائم تھا, آگے جو ٹائم نکالنا ہے وداؤٹ آئی ایم ایف کے ہم سروائیو کر سکتے ہیں, یا ہمیں کوئی پلان بھی چاہیے ہوگا, کنٹینجنسی پلان؟ ہارون شریف صاحب جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کلیئر بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی ایکسٹرنل لائبلٹیز اتنی ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے. اس کے اوپر کوئی ifs and buts نہیں ہے. ایک حکومت ایز اے کلائنٹ کنسسٹنٹلی کہہ رہی ہے کہ میں نے پرائر ایکشنز اور ساری کنڈیشنز میٹ کر دی ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہماری تسلی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے اور ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے, اور اس پر بھی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. اگر آئی ایم ایف کے جو ہیں مینیجر پاکستان کے, وہ اور ہمارے فائنانس سیکرٹری اکٹھے پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ہم نے میٹ کر دی ہے, تو دنیا آپ پہ بلیو کرے گی. جب ایک سائیڈ کہتی ہے اور ایک سائیڈ نہیں ایکشن لیتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پلان بی کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر ملکوں کے پاس 3-4 آپشنز ہوتی ہیں. ایک آپشن ہے کہ آپ منتھ بائی منتھ ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کے ساتھ, سم پروڈنٹ فسکل مینجمنٹ کے ساتھ اپنا ٹائم بائی آؤٹ کریں اور اپنی لائبلٹی
لائبلٹیز کو مینج کریں جو کہ یہ حکومت کر رہی ہے. لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ بہت دیر تک امپورٹ کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اسینشل امپورٹ کرتے ہیں, آپ کو مشینری چاہیے, گروتھ آپ کی نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ ہونے کے برابر کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پائے گا, سمپل ایز دیٹ. اب آئیے آگے, جو پلان بی کا آپ کو ایک پالیسی ایکشن پروگرام دینا پڑتا ہے کہ جی ہم پہلے یہ ایڈمنسٹریٹو کریں گے, یہ ہم اسٹرکچرل پالیسیز میں تبدیلیاں لائیں گے. سری لنکا نے ایک 5 سال کا پالیسی ایکشن پلان ڈیولپ کیا کہ جی ہم یہ پالیسیز کو تواتر کے ساتھ فالو کریں گے. اس کے بعد آپ کو انویسٹرز اور انٹرنیشنل ادارے اور آپ کے دوست ممالک سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتے ہیں جب آپ ڈے ٹو ڈے رہ رہے ہوں. اب ایک حکومت ہے جس کی مدت میں تقریباً 10 ہفتے یا 12 ہفتے رہ گئے ہیں. اب وہ حکومت جو ہے ابھی 1 ماہ آپ کا بجٹ میں نکل جائے گا, ڈیبیٹس میں, اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی کم وقت ہوگا. تو مجھے تو پریکٹیکلی نہیں دکھتا کہ یہ حکومت ایک نیا پروگرام ڈیولپ کر پائے گی یا نیگوشیٹ کر پائے گی. اس کے بعد کیئر ٹیکرز آ جائیں گے. میں اگر ڈیسیشن میکنگ سلاٹ میں ہوتا یا ایڈوائزری میں تو میں یہ ایڈوائز کرتا کہ آپ اپنی اب سیاست کو فالو کیجئے. یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ بجٹ کو پروڈنٹ طریقے سے بنا رہے ہیں, اننیسیسریلی ایکسپینشن میں نہیں جا رہے ہیں, غریب کو ریلیف دے رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ کنسسٹنٹ ہے انٹرنیشنل پالیسی سے. لیکن آپ کو ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بنانی چاہیے جو کہ حکومت کی بیوروکریسی نہ ہو, جو سب کو ایکسیپٹیبل نام ہو. ان سے کہیں کہ آپ ایک 2 ماہ کے اندر ریفارم پروگرام بنا کے دیں جو بھی حکومت آئے کیئر ٹیکر کے بعد, کیونکہ کیئر ٹیکر سائن نہیں کر پائے گا لیکن کیئر ٹیکر اس پروگرام کو ڈیولپ کر پائے گا تاکہ ہم 3 ماہ میں ایک کانکریٹ کوئی پروگرام ٹیبل پہ رکھ سکیں. جب بھی کوئی نئی حکومت آئے وہ سائن کرنے کے لیے تیار رہے. یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ دنیا کو ایکسیپٹیبل ہوگی, انویسٹرز کو ایکسیپٹیبل ہوگی, دوبارہ سے کانفیڈنس ریوائیو ہونا شروع ہوگا. اگر ہم پلان بی کی بات کریں گے ہوا میں, دیکھیں اتنے لوگ پلان بی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو لینڈر پیسے نہیں دیتا کوئی پلان تو آپ بنائیں گے, لیکن اگر آپ ایڈمنسٹریٹو بنائیں گے تو اعتماد نہیں آئے گا. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے آپ کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے, اس کو اناؤنس کرنا چاہیے, اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے, اس کا وائٹ پیپر بنانا چاہیے. اس سے بھی مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. تو میری یہ 2 رائے ہیں کہ ایک آپ اپنے پلانز کو شیئر کریں, دوسری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیولپ کریں کہ جو ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو, اگلی حکومت تیار ہو اور فنڈ کے ساتھ ایک ان پرنسپل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہو, اور وہ میرے حساب سے انڈیپینڈنٹ پروفیشنل اکانومسٹ اور جو ہیں ہمارے فائنینشیل مینیجرز ہی کر سکتے ہیں. حکومت کے اندر اتنی مجھے کیپیبلٹی نہیں نظر آ رہی اور نہ ہی اعتماد نظر آ رہا ہے. نئے پروگرام کی بات ہے, یہ بتائیں کہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پوری بجٹ کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ IMF کے فریم ورک میں ہوگا, ارون شریف صاحب, اس پر آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے؟ اور دوسرا یہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے ریسنٹلی, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس بات کو کہ یہ IMF کے فریم ورک میں ہوگا؟ کیونکہ یہ الیکشن ایئر بھی ہے, جو بھی ہو اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے, لیکن اس کو بیئر کرنا ان دا الیکشن ایئر, اگر الیکشنز ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے, کسی بھی یہ ہو, کوئی بھی ہو, کسی کے لیے بھی. تو یہ ممکن ہوگا کہ یہ کر سکیں بجٹ کو IMF کے فریم ورک کے مطابق؟ ہارون صاحب جی سفان, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی سبسڈی یا قیمت میں کمی جو ٹارگیٹڈ نہ ہو, میرا خیال ہے نہ پاکستان سسٹین کر پائے گا نہ انٹرنیشنل ادارے اس کے اوپر کھڑے ہوں گے. ہاں اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے ہیں, پیٹرول کی قیمت غریب طبقے کے لیے کم کرتے ہیں, وہ اس پہ سمپیتھیٹک ہوں گے. اور پاکستان کا ایک ہمارا مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ پیغامات نہیں دے پا رہے ہیں, ہم چیزیں بدلتے جا رہے ہیں گول پوسٹ اپنی, کیونکہ آپ نے پاپولزم کو ریئلزم کے ساتھ بیلنس کرنا ہے اور وہاں ہم سٹرگل کر رہے ہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ جو سیاسی ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کی توجہ پاپولزم اور obviously الیکشن کی طرف زیادہ ہے. کچھ چیزوں کو آپ اس سے نکال کے ایک سالڈ اگر ٹیبل پہ رکھ پائیں تو یہ قوم کی ایک بہت بڑی سروس ہوگی. جہاں تک کرنٹ پروگرام کا تعلق ہے, دیکھیے کرنٹ پروگرام میں 30 دن رہ گئے ہیں. اب وہ میرے حساب سے لاجسٹکلی اور فزیکلی میں کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ریویو بھی کمپلیٹ ہو جائے اور ایک آپ کا اگریمنٹ بھی ہو جائے SLA
اس کے بعد بورڈ میں بھی چلا جائے اور بورڈ کی میٹنگ بھی ہو جائے اور ڈسبرس بھی ہو جائے. آئی تھنک اٹس آسکنگ فار ٹو مچ. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے کہ انہوں نے آپ کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے, وہ کسی ادارے کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ چیزیں آپ کو پبلک ڈومین میں لانے سے اعتراض کرنا چاہیے, اس سے بد اعتمادی بڑھتی ہے. آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں, ان سے بات کر لیجیے, آپ کی دن رات کی ڈیلنگ ہے. جب آپ اس کو میڈیا اور پبلک ڈومین میں اچھالتے ہیں, اس کی مس انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, پیغامات غلط جاتے ہیں. یہ میچور طریقہ نہیں ہے. میری بڑی رسپیکٹ ہے اسٹیٹ منسٹر کے ساتھ, میری وہ بہت اچھی دوست بھی ہیں, لیکن مجھے اس کے اوپر تعجب ہوا کہ آپ پبلک ڈومین میں ایسی سٹیٹمنٹس لے آتے ہیں. صحیح. اور اگر آئی ایم ایف سے بھی آپ کی گورنمنٹ نے, رانا احسان صاحب, کوئی گورنمنٹ نے آپ کی گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی عائشہ صاحبہ نے پبلکلی, کیا ویسے بھی کمیونیکیشن جو انٹریکشن ہوئے وہاں پر آپ لوگوں نے کوئی احتجاج کیا, یا آپ نے اس بیان کے بارے میں کچھ کہا آئی ایم ایف کے لوگوں سے کہ یہ آپ نے کیوں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے؟ رانا احسان صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر عائشہ غوث پاشا کی ہی سٹیٹمنٹ لے لی جائے تو انہوں نے ایک جنیرک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اصولی طور پہ آئی ایم ایف جیسے جو ادارے ہوتے ہیں وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرتے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال سے وہ اس وقت انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھی نہیں تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آفیشیلی اب تک آئی ایم ایف نے کوئی چیز کمیونیکیٹ نہیں کی. تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا آفیشیل لیول پہ نہ آئی ایم ایف نے ایسی کوئی خط و خطابت پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کی, نہ کوئی ہم نے کوئی اس کا جواب دیا. یہ ان کی ایک جنیرک سٹیٹمنٹ تھی جو پولیٹیکل سچویشن پہ انہوں نے دی, جو کہ ریئر ہوتا ہے کہ وہ سیاسی صورتحال کے اوپر کامنٹ کریں, تو جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ سارا موقف ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی آفیشیلی کوئی خط و خطابت نہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ بتائیں رانا صاحب, کیونکہ آپ انڈسٹری اور کامرس کو ہی دیکھ رہے ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. سر, انڈسٹریل سیکٹر تو نیگیٹو گروتھ اب دکھا رہا ہے, کیا آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, کیونکہ گروتھ کا تو انجن یہیں سے آنا ہے بیسکلی, آپ کی ان ایمپلائمنٹ اور تمام چیزیں. کیا پلانز ہیں, کیا آپ کے پروپوزلز بجٹ کے حوالے سے ہیں, کیا ہم کوئی نیا دیکھیں گے اس میں, کیونکہ آلریڈی انڈسٹری کلاگ ہو چکی ہے امپورٹس جو ایل سیز اور دیگر معاملات کی وجہ سے. کیا کچھ بہتری آئے گی, کیا آپ کے اقدامات ہوں گے بجٹ میں اس حوالے سے؟ دیکھیں, ابھی تو یہ جو آپ کو یہ ایک گروتھ میں کمی نظر آئی ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ ایک جو لیکوڈیٹی کرائسس ہے ڈالر کا, اس سے پاکستان گزر رہا ہے, اور اوور آل ایک دنیا میں بھی ریسیشن ہے, اس کا بھی امپیکٹ ہے. تو یہ چیزیں اب آپ نے پہلے تو جو مین آپ کا جو کرائسس ہے آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے. وہ آپ کے ریزروز کا ایشو ہے, آپ کی جو ہے ایکسچینج ریٹ ہے کہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے, ریزروز کو بلڈ اپ کرنا ہے. تو یہ پرائرٹی جو ہے وہ آگے بھی رہے گی, کیونکہ آپ کے جو آنے والا جو فائنینشیل ایئر ہے اس کے اندر بھی جو آپ کی آؤٹ فلوز ہیں وہ کافی میسو ہیں. تو آپ نے ان کو جو ہے سب سے پہلے تو ملک آئے گا, اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی. تو اسی تناظر کے اندر ان چیزوں کو یہ obviously ان کنسٹرینٹس جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو میکسیمم جو ریلیف ہے یا کہہ لیں کہ ایل سیز کے اندر بھی گنجائش ہم دے سکے انڈسٹری کو, وہ ہم ضرور دیں گے. اور ابھی بھی ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, مختلف ایسوسیشنز جو ہے وہ فائنانس منسٹری آ رہی ہیں, وہ اپنے بجٹ کے پروپوزلز لا رہے ہیں, ہم ان کو اپنے کنسٹرینٹس بتا رہے ہیں. تو جو بہتر سلوشن جو ہے وہ نکل سکا وہ مل جل کے ہم اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو رکھ دیں گے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے ابھی پروسیس کہ ابھی ہارون شریف صاحب نے کہا, اور شاید درست کہہ رہے ہیں, کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ 10 ہفتوں کے اندر آپ بجٹ منظور کرائیں, اس پہ پارلیمنٹ میں سپیچز بھی ہوں, بیانات بھی ہوں, پھر اس میں جو آپ کے مختلف لوگ امینڈمنٹس دیتے ہیں وہ ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ ایک نیا پروگرام بھی ڈیزائن کریں. تو دس از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. تو یہ کیسے کریں گے آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا پروگرام بھی کریں گے؟ دیکھیں, بجٹ میں آپ اپنا پرائمری سرپلس اور اس کی پروجیکشنز تو آپ دیتے ہیں نا جی, فسکل آپ ڈیفیسٹ کی بھی پروجیکشنز دیتے ہیں, آپ ہر لحاظ سے آپ ایک پورے سال کا پورا پلان آگے رکھتے ہیں. اور ہارون صاحب نے میرے خیال سے یہ 9th ریویو کے بارے میں کہا تھا, بجٹ کے بارے میں نہیں کہا تھا. تو بجٹ تو ڈیفینیٹلی دیر از انف ٹائم کہ اس کے اوپر ڈبیٹ بھی ہو, اس کے اوپر باقی اور پروپوزلز بھی جو ہیں, امینڈمنٹس بھی ہیں, وہ بھی ڈسکس ہوں.
تو وہ تو میرے خیال سے بخوبی یہ جتنا ٹائم فریم حکومت کے پاس ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں سر انجام دے دی جائیں گی. اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ وی آر ان ٹچ, وی آر شیئرنگ نمبرز ود IMF, اور یہ جو بجٹ ہوگا ایک طریقے سے ان کے ساتھ ایک کنسلٹیٹو پروسیس رہے گی. اچھا, اور ہارون شریف صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ مہنگائی 38% پر آ چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمبرز ایز آف ہوں گے؟ پروجیکشنز 21% کی ہیں, لیکن یہ 21% بھی اچیویبل ہوگا, یا ہم 25-26% پہ اراؤنڈ بھی اسٹک کر جائیں تو بڑی بات ہے ہارون شریف صاحب ان دا نیکسٹ فسکل ایئر؟ جی جتنی میں پروجیکشنز دیکھ رہا ہوں, یہ جو نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہے یہ تو سخت دکھائی دے رہا ہے. 2024 میں سیکنڈ یا تھرڈ کوارٹر میں انفلیشن کے نیچے آنے کی توقع ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں سیاسی اور اکنامک سٹیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی, اور دونوں ایڈمنسٹریٹو اور مانیٹری میئرز کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. دو چیزوں پہ بڑا مختصر میں کامنٹ کرتا جاؤں. میرا خیال ہے اگر آپ پڑھیں بھی ڈاکٹر عشرت حسین کا چوتھا آرٹیکل آیا ٹورڈز این انڈسٹریل پالیسی, پاکستان کو ایک میڈیم ٹرم انڈسٹریل پالیسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ پالیسی کے اوپر تھنکنگ بند کر دیں. ایک پوری وزارت ہے, ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور تاکہ لوگوں کو ایک نظر آئے کہ ہم تھوڑا آگے کا بھی سوچ رہے ہیں. جب کوئی بھی معیشت ڈے ٹو ڈے سوچتی ہے تو انویسٹرز اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں, تو ان کو امید نظر آتی ہے اگر تھوڑی سی فارورڈ تھنکنگ آئے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ انفلیشنری پریشر, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا پریشر, اس وقت تو پاکستان جو ہے سری لنکا کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ نمبر پر خطے کے اندر اپنے آپ کو ٹریڈ کر رہا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اس کے متعلق جو ہے کچھ سیریس تھنکنگ کریں, کیونکہ خالی IMF کی ریسیپی سے یہ حل نہیں ہوتا. خالی مانیٹری انٹرونشنز ہم نے دیکھ لی ہیں, وہ سوٹیبل نہیں رہتی, اور یہ جو ریلیف دی جاتی ہے جیسے فیول پرائس کی ریلیف ہے, یہ باسکٹ کے اندر میٹر کرتی ہیں, لیکن ہمیں کور انفلیشن سے زیادہ میری وری تو اس وقت یہ ہے کہ فوڈ انفلیشن 38% سے کہیں زیادہ ہے. تو لوگوں کا جو ڈے ٹو ڈے خرچہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں آئی تھنک ریپڈلی کیش ٹرانسفر سکیمز کو اور امپلائمنٹ جنریشن کے لیے کچھ فوڈ فار ورک ٹائپ پروگرام شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ معیشت میں مجھے گروتھ اگلے فائنینشیل ایئر میں اتنی نہیں دکھائی دے رہی کہ ہم جابز کریٹ کر سکیں. اور یہ بتاتے جائیں لیکوڈیٹی کرنچ کو دور کرنے کے لیے کچھ ایمنیسٹی اسکیمز بھی کہا جا رہا ہے کہ آ سکتی ہیں, $10 to 12 بلین اس سے ہم لے سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ فائدے مند ہوں گی؟ ڈالر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ڈالر لیکوڈیٹی کے حوالے سے ہارون شریف صاحب, کہ از اٹ پریکٹیکل اور یہ ول اٹ بی ورکیبل, یا اس کا یا اور مسائل بتاؤں. جی دیکھیے, ایمنیسٹی اسکیم اگر یہ حکومت دیتی ہے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ کیا اگلی حکومت اس کو پروٹیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. تو میرے حساب سے ٹورڈز دا اینڈ آف ٹینیور ایمنیسٹی اسکیم دینے کا فائدہ کم ہوگا, کیونکہ لوگ ویٹ اینڈ سی میں رہیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے فنڈامنٹلز یا اکنامکس تو 200 سال سے ایک ہی چیز بتاتی ہے کہ آپ کو ایونچولی سسٹینیبل ڈالر کے فلو کی طرف جانا ہے, اور آپ کو اپنے غیر ضروری امپورٹ کے خرچے کم کرنے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ایکسپورٹ کمپیٹیونیس کی طرف جانا ہے, ریمیٹنسز کی طرف جانا ہے, لوگوں کو باہر بھیجیں, سکلز والوں کو, تو پھر ہی کام, یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ لائیں جس سے آپ ڈیٹ کو کچھ سواپ کر سکیں, ایسٹس دے سکیں. لیکن یہ اسٹریٹجی پیپر کوئی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس پہ بات کر سکیں. جہاں تک امپورٹ کمپریشن کی بات ہے, آئی تھنک پاکستان کو امیڈیٹلی انرجی کنزرویشن کی ایک اسٹریٹجی دینی چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. دیکھیں, ہم وعدے کرتے ہیں مارکیٹس بند کر دیں گے, شادی ہال بند کر دیں گے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی میزریبلی فیل ان امپلیمنٹنگ اٹ. اس سے کانفیڈنس مزید ایروڈ ہوتا ہے. لیکن ایز اے پروگریسو اگر تھنکنگ شو کرنی ہے تو ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. رانا احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. آفٹر دس بریک ہم آئیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد حفیظ پاشا صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے معاشی مسائل, یہ پلان بھی آخر کیا ہے, اور IMF کے ساتھ ڈیڈ لاک آخر کب تک برقرار رہے گا. آفٹر دس بریک ڈاکٹر حفیظ پاشا ہوں گے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیں گے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں معاشی صورتحال خاص طور پہ حکومت کا پلان بھی آخر ہے کیا کوئی پلان بھی ہے بھی یا نہیں. کل اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں واضح طور پر حکومتی عہدیدار کی طرف سے بتایا گیا کہ اب کوئی پلان بھی نہیں ہے, ہمارا مین پرائرٹی یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے پورا کیا جائے. 3 اہم شرائط ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے. پہلی شرائط تو یہی ہے کہ ایشورنس ایکسٹرنل جو گیپ ہے وہ کتنی ہے, یعنی کتنا گیپ ہے, اس پر جو ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے. یہاں سے جو فگر ہے وہ $4.5 ارب کی ہے, آئی ایم ایف کی طرف سے جو فگر ہے وہ اراؤنڈ $6 بلین کی ہے. دوسرا اہم مسئلہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے ہے, اور یہ کہ کریڈٹ کارڈ سیٹلمنٹ اب تھرو بینکس ہوگی انٹر بینک ریٹ کے اوپر, اس کے بعد اس میں ایک گیپ میں فرق آیا ہے. اور تیسری اہم بات بجٹ کے حوالے سے, یعنی جو آئی ایم ایف کا فریم ورک ہے اس کے عین مطابق بجٹ کو آنا چاہیے. یہ 3 اہم مطالبات ہیں, لیکن اس کے باوجود جب حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تو تمام مطالبات پورے کر چکے ہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے تاحال سٹاف لیول ایگریمنٹ میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی. ایسا کیوں ہے اور کب تک یہ ڈیڈ لاک رہے گا, اور اس ڈیڈ لاک کا نقصان کتنا ہے, اور حکومت کا پلان بھی کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے, اس پر تمام پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام کیا. یہ فرمائیں سر کہ پہلے تو یہ ایکسٹرنل ایشورنسز یا جو گیپ ہے فائنینسنگ کا, اس پہ کانفلکٹ کیوں ہے, یہ اپوزنگ ویوز کیوں ہیں. گورنمنٹ سائڈ کہتی ہے $4.5 ارب, آئی ایم ایف کہتا ہے $6 بلین. کیوں یہ ڈفرینس ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو اشارہ دیا ہے کہ 3 ایشوز ہیں اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کو آگے بڑھنے کے لیے اور نوا ریویو مکمل ہونے کے لیے, اور اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے اس کا ذکر کیا ہے. اب بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ سعودی عربیہ یو اے ای سے فرم کمٹمنٹس آپ کو مل چکے ہیں تقریباً $3 ارب کے, اور جو بین الاقوامی ڈیولپمنٹ بینکس ہیں ان سے تقریباً $500 ملین, تو اس لحاظ سے ان کا کلیم پاکستان کا یہ ہے کہ ہم 3.5 اور ہو سکتا آنے والے دنوں میں کچھ اور بڑھا کے 4 تک پہنچ جائیں گے. میرا خود اندازہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو تقریباً $4 ارب کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ کچھ کشن تو بلڈ ہونا, آپ کے ریزروز تو نہ ہونے کے برابر ہیں. $4 ارب صرف, اور وہ بھی 1 مہینے کے امپورٹ کور کے لگ بھگ, اور ہر ہفتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ $100-150 ملین کی کمی آتی جا رہی ہے. تو اس لیے شاید کچھ حد تک ایک طرح سے رسک کوریج کی بات بھی ہو رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا جتنا بجٹ کی نوعیت اور کس طرح کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس پہ, اس لیے کہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ چونکہ یہ ہماری حکومت کے آخری دن ہیں, تقریباً آپ دیکھیے کہ کچھ زیادہ سے زیادہ 10 ہفتے رہ گئے ہیں, تو حکومت جو ہے اس کی ٹینڈنسی یہ ہوگی کہ الیکشن پرون بجٹ لے آئیں جس طرح 2017-18 میں آیا تھا. تو اس پر آئی ایم ایف بہت پریشان. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کچھ ہفتوں پہلے تک تو یہ معاملہ صرف اور صرف یہ ایکسٹرنل ایشورنس گیپ پر ہی تھا جو کانفلکٹ نظر آتا تھا, کیونکہ وہ ریویو کمپلیٹ نہیں ہوا, اس وجہ سے بجٹ آ گیا اور بجٹ کی تاریخ آ گئی. اس وجہ سے پھر یہ شرط اس میں ایڈ ہو گئی کہ بجٹ بھی ہمارے فریم ورک کے مطابق ہونا چاہیے, اور آخری حد تک جو دنوں تک ہم نے سنا تھا تو ایکسچینج ریٹ کا مسئلہ بھی سامنے نہیں آیا تھا. بات اگر ہو رہی تھی یا حکومتی وزراء کی طرف سے خاص طور پہ جو بیانات آ رہے تھے وہ سارے اسی گیپ کے بارے میں تھے کہ اسی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اتنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہے, اور ہم اتنی ایشورنس دے چکے ہیں پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں. تو یہ بجٹ کا جو شرط آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ بجٹ کی تاریخ قریب آ گئی ہے. دیکھیں, جو 3 ایشوز ہیں, ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ڈٹرمن ہونے کا ایشو بہت پہلے سے کھڑا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت میں ہمارے فائنانس منسٹری میں چینج آئی منسٹر صاحب کی, تو اس کے بعد سے انہوں نے پالیسی میں کافی بڑی تبدیلی لے آئے اور ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. جنوری کے اینڈ میں جب آئی ایم ایف سے بات چیت شروع ہوئی تو آئی ایم ایف نے بہت اسٹرانگلی اس پر آبجیکشن ریز کیا. ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں خیال یہ ہے کہ پھر سے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے,
اور کل سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ فاصلہ جو تھا آپ کے انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں وہ تقریباً 30 روپے تک پہنچ چکا تھا. کل جو تبدیلی آئی ہے اس سے کچھ کم ہوا ہے، مگر ابھی بھی یہ آہستہ آہستہ پھر سے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایشو کافی عرصے سے ہے اور آئی ایم ایف واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ امپورٹ ریسٹرکشنز جو فزیکلی آپ ایل سیز وغیرہ کو روک کے کر رہے ہیں یہ بالکل نامناسب ہے. اس کا بڑا ایڈورس امپیکٹ ہو رہا ہے پروڈکشن پر، آپ کی اکانومی میں. بہتر ہے کہ آپ مارکیٹ ریٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی لے آئیں. ایگزیکٹلی. تو اب یہ جو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے اس سے مراد کیا یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈفرینس ہے یہ بالکل ختم ہو جائے اور ایک سنگل ریٹ ہو جس پر تمام ڈالر اور روپی کی پیرٹی ریفلیکٹ ہو، نہ کہ ایک اوپن مارکیٹ ریٹ ہو اور ایک انٹر بینک ریٹ ہو پھر ایک گرے مارکیٹ ریٹ ہو؟ ایک ہی ریٹ چاہتا ہے آئی ایم ایف کیا پاکستان سے؟ دیکھیے چاہتا یہ ہے کہ فاصلہ کم سے کم ہو. اچھا فرق ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پچھلے 10 مہینے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب فرق بہت بڑھ جاتا ہے تو پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے ریمیٹنسز کے ذریعے یا ایکسپورٹس کے ذریعے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور ہنڈی مارکیٹ کی طرف چلے جاتا ہے. اس سے ابھی تک اندازہ یہ ہے کہ پہلے 10 مہینے میں ہمیں $4 ارب کا نقصان ہوا ہے. اب آپ سوچئے کہ ریزروز کچھ حد تک بہتر ہوتے اگر ہم مناسب پالیسی مینٹین کیا ہوتا. تو آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ ہو اور کوئی اور نہ ہو، مگر فرق جو ہے وہ منیمل ہو بٹوین دا مارکیٹ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے چلیں کیونکہ یہ تو 3 اہم شرائط ہیں جو سامنے آئیں. اس سے پہلے وزراء جو وزیر خزانہ ہے ان کا بیان آیا سامنے، انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں دے آر ٹو لانگ، دے آر ٹو ڈیمانڈنگ، انہوں نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹ از انپریسیڈنٹڈ، کوئی تاریخ میں ایسا نہیں ہمیں ملتا کہ اس طرح کی ڈیمانڈ سامنے آئی ہوں اس طرح. تو یہ جو ایک تاثر پیش کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیز ریزنز آر ناٹ ٹیکنیکل بٹ پولیٹیکل جو آئی ایم ایف کی طرف سے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو زیادہ رکاوٹ ہے وہ پولیٹیکل ہے رادر دین ٹیکنیکل ریزنس؟ آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یس آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے پچھلے بہت سالوں میں 3-4 آئی ایم ایف پروگرامز خود نیگوسیشنز لیڈ کیا ہے، تو مجھے آئی ایم ایف کی تھنکنگ کا اندازہ ہے. ہوا یہ ہے کہ with all due respects ہماری جو ٹینڈنسی رہی ہے کہ ہم کچھ کمٹمنٹس کیا ہوا کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ڈیویشن کانشیسلی کی گئی جی، اور پھر بیچ میں سپٹمبر کے بعد بھی ڈیویشنز ہوئے. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس معاملے میں پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ ان کو ہر وقت ڈاؤٹ رہتا ہے، اس لیے وہ اس مرتبہ اسٹرکٹ ہو گئے. مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور آئی ایم ایف کو کوئی یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی ملک کے سیاسی کشمکش یا جو ڈیولپمنٹس ہے اس پہ وہ اپنی رائے واضح کریں. صحیح. تو یقیناً ان کا انٹینشن یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو اکنامک سٹیبلٹی بھی بڑھے گی، اس لیے شاید انہوں نے غلطی سے یہ کہہ دیا ہے. اچھا، مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے، مسٹیک ہے یا مس کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اٹ از بائی انٹینشن اور ادارے کے طور پہ آئی ایم ایف ہمیں مولڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پریشر ہم پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں، آئین کو، رول آف لا کو، یا جو اس وقت ایک بیانیہ ایک سیاسی جماعت کا یہاں پر ہے اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف ود انٹینشن ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ؟ کیا لگتا ہے آپ کو صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو اس بات کی پریشانی ہے کہ جو سیاسی حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں پاکستان میں جی، اس کے نتیجے میں اکانومی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. انسرٹنٹی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ باہر سے پیسہ کا سلسلہ تو تقریباً رک چکا. فارن انویسٹمنٹ تو اس سال نہ ہونے کے برابر ہے. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پرائیویٹ لینڈرز جس میں کمرشل بینکس ہوں، یا ایک وقت ہم سوچ رہے تھے کہ اس سال $2 ارب کے بانڈز فلوٹ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے کہ باہر پرسپشن پاکستان کے بارے میں
both politically and economically काफी नेगेटिव हो चुका है और हमारे क्रेडिट रेटिंग्स बहुत गिर चुके हैं। Exactly. अच्छा ये भी बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने क्रेडिट रेटिंग्स का जिक्र किया, हमारे ट्रस्ट डेफिसिट का भी जिक्र किया, और एक कंसर्न जो आपने कहा कि उनको ये कंसर्न भी है कि बजट के अंदर हम पॉपुलिस्ट मेजर्स ना लें, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर बजट है और इसमें तारीखी तौर पे यही देखा गया कि हम ये सब देखते हैं। इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी हुई है, तेल की कीमतों में कमी हुई है, अफरात ज़र पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है, तो हुकूमत महंगाई कम करने के लिए जो भी कर सकती है वो कर रही है। आप समझते हैं ये पेट्रोल की कीमतों में कमी, डीजल की कीमतों में कमी, या आगे बजट के अंदर ये कहा जा रहा है कि मिनिमम वेजेस बढ़ जाएंगी, या पेंशन के हवाले से मजीद, या सैलरीज के अंदर जो ऑलरेडी एक बर्डन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की वो इजाफा हो जाएगा, तो कैन वी अफोर्ड दिस, और IMF अलाउ करेगा ये, हमें जो उसका फ्रेमवर्क है उसमें आएगा ये सब कुछ? क्या ये बहुत अहम सवाल है आपका। बात दरअसल ये है कि पेट्रोल की कीमतों में जो कमी आई है, मेरा अंदाजा ये है कि इसकी वजह ये है जो इंटरनेशनल प्राइस है पेट्रोल की और क्रूड ऑयल की, वो काफी गिर चुकी है, तकरीबन 10% गिरी है। और इस वक्त प्रॉब्लम ये भी था कि अमेरिका में पोजीशन डिमांड की जरा खराब हो गई है, ओवर सप्लाई पोजीशन में है, तो इसलिए कीमतों में कुछ कमी आई है। दे हैव पास्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ लोअर इंटरनेशनल प्राइसेस। अब दूसरी तरफ जो सवाल पैदा होता है कि बजट में क्या होना चाहिए। देखिए, जो मैं समझता हूं कि नुमाया हैसियत जो बजट की होनी चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बजट विथ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ सम रिलीफ टू द पुअर। यकीनन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिनके अंडर लेबर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मिनिमम वेज का अनाउंसमेंट करना चाहिए, 35 से 40 हज़ार तक ले जाना चाहिए फ्रॉम 25,000। और दूसरी तरफ यकीनन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 400 अरब का इस साल होगा, उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहिए। मगर ये सब उस वक्त करें जब आप रेवेन्यूज में इजाफा कर चुके होंगे और साथ साथ आप खर्चों में नुमाया तौर पर कमी लाएंगे, खास तौर पे करंट एक्सपेंडिचर जिसमें बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। सही। और इसके साथ साथ क्योंकि बजट की आप बात कर ही रहे हैं, तो ये जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स आए हैं, जिस पर आपने एक कॉलम भी कुछ दिन पहले लिखा था 30 मई को गालिबन, जब हुकूमत एक कहती है कि GDP ग्रोथ 0.29% है और मुख्तलिफ सेक्टर्स की ग्रोथ के उन्होंने जो नंबर्स जारी किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर नेगेटिव है, सर्विसेज, एग्रीकल्चर की जारी की है, आप अपना अंदाज़ा दे चुके हैं कि ये मनफी आपको लगता है। आप कितने जो एस्टिमेट्स आपने देखे हैं, ये कितने रियलिस्टिक आपको लगे और इनकी असल हकीकत क्या है, ये भी ज़रा बयान कीजिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, मुझे अफसोस है कि मुझे लगता है कि PBS कुछ प्रेशर में आया है जी। और पहले उनका जो एस्टिमेट था वो मनफी ही था, मगर हमने जो डिटेल में स्टडी किया है, जिन बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने जो शरह नमू है बहुत ज्यादा बताया है। इस वक्त डिटेल में जाने के लिए गुंजाइश नहीं है, मगर हमारा एस्टिमेट ये है कि इस साल खास तौर पर सैलाब के नुकसानात की वजह से और इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो कमी आई, मार्च में 25% कमी आई, ये दो मेजर फैक्टर्स की वजह से इस साल शरह नमू ओवरऑल GDP का 3% कम से कम मनफी होगा। सही। और एक और अहम सवाल जो है वो महंगाई से मुताल्लिक़ है डॉक्टर फिज़ साहब, ये इसकी तवक्कुआत क्या है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि 21% शायद हो अगले साल, अभी 38% पर है। ये तो सब कह रहे हैं कि ईज ऑफ करेगी और शायद ये पीक है, कीमतों पे जून जुलाई में कुछ कमी आएगा, इन्फ्लेशन रेट गिरेगा, लेकिन वेयर डू यू सी, हम कब तक तवक्को रख सकते हैं कि ये सिंगल डिजिट्स में आएगा, और आएगा भी या नहीं आएगा, महंगाई कम होगी भी नहीं होगी बेस्ड ऑन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, और यहाँ जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं, क्या हम देखेंगे कि महंगाई या अफरात-ए-ज़र कम होगी या नहीं होगी, आपको लगता है? देखिए, ये इस पे मुनस्सिर है जी। मगर मसला ये है कि आपका अगर टारगेट ये है कि अगले साल तिजारती खसारा को तकरीबन 0 पे रखना है, करंट अकाउंट को जी, तो फिर आपको हथियार जो है एक्सचेंज रेट का वो तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उस बैलेंस को हासिल करने के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आने वाले साल में भी रुपए की कदर में
सिग्निफिकेंट कमी आएगी। अच्छा, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता कुछ कमी आ सकती है अफराद की रेट में, मगर इतनी तेजी से वो 38 से 21 के एवरेज पे आ जाए ये मेरे ख्याल से नामुमकिन है। हमारा अंदाजा ये है कि एवरेज अगर हालात कुछ बेहतर रहे और हम दिवालिये से दूर रहे तो तकरीबन अगले साल का एवरेज जो है वो 25 से 26% तक जा सकता है, जबकि इस साल खत्म होने तक एवरेज 31% तक होएगा। अच्छा, और ये डॉक्टर साहब ये बताते जाएं कि ये जो प्लान बी का अक्सर तस्करा होता है कि गवर्नमेंट का प्लान बी क्या है, शुड देयर बी अ प्लान बी या देयर इज ओनली अ वन प्लान दैट इज प्लान ए एंड देयर इज नो सर्वाइवल विदाउट आईएमएफ के बगैर हमारा गुजारा मुमकिन ही नहीं है, तो प्लान बी हमें सोचना भी नहीं चाहिए या हमें सोच के रखना चाहिए कुछ ऑप्शंस, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि एक सेंसिबल हुकूमत जबकि देख रही है कि पिछले 6 महीने से आईएमएफ का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है, नवा रिव्यू नवंबर की 3 तारीख को हो जाना चाहिए था जी, ऐसा नहीं हुआ है, तो एक सेंसिबल गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि ऑप्शंस अपने तैयार रखें। देखिए, कोई मुल्क नहीं चाहता कि वो दिवालिये की तरफ चले जाए। प्लान बी हमें इस वक्त इसलिए भी जरूरत है कि आईएमएफ प्रोग्राम जून के एंड में खत्म हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इसलिए भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक मिलजुल कर एक एज ए कंटिंजेंसी प्लान, ये नहीं कह रहा हूं कि यह प्रेफरेबल प्लान है, ये कंटिंजेंसी प्लान है अगेंस्ट रिस्क, तो वो जरूर करें और तैयार करके रखें। और खुदा न खास्ता अगर आईएमएफ का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है तो फिर हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। नहीं, और वो भी अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते जाएं, क्या वो कमर्शियल लोन्स होंगे, वो बायलैटरल आपकी, क्योंकि हमारे जो अश्योरेंसेस भी आने में टाइम लगा, हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स भी पूरी तरह यूटिलाइज किए, एफर्ट्स यूज़ की, तो क्या होना चाहिए वो अल्टरनेट प्लान, वो ऑप्शंस क्या होना चाहिए? कमर्शियल लोन्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑप्शन, क्या होना चाहिए प्लान बी? देखिए, कमर्शियल लोन्स की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है जब आपके पास आईएमएफ की छतरी ना हो। इस साल भी आपने देख लिया कि सिर्फ एक तरफ से कमर्शियल लोन आया है और वो था रोल ओवर ऑफ आईसीबीसी, कोई नया पैसा कमर्शियल बैंक्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि आईएमएफ प्रोग्राम के होने के बावजूद आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी गिर चुकी है कि दे आर नॉट गोइंग टू फंड यू। द ऑप्शंस आर बेसिकली कि हम अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे बात करें, इसलिए कि इस हुकूमत को जिस तरह मैंने कहा कि अगले 10 हफ्तों के बारे में ही सोचना है, इसलिए वो कंटिंजेंसी प्लान जो बनाएंगे वो शॉर्ट रन का होगा मेरे ख्याल से। और हो सकता है कि हमारा जो एक सीजन फ्रेंड है जिसका नाम है चाइना, जिसने पिछले कुछ हफ्तों में हमें भी बहुत हेल्प किया है, हो सकता है कि चाइना से हमें कुछ एडिशनल सपोर्ट मिल जाए अगर आईएमएफ हमारे पास प्रोग्राम को आगे नहीं ले जाता है। एंड आई वांट टू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आपने अपना मौक़िफ़ दिया। सवाल से डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की आपने गुफ्तगू नाज़रीन अहम तरीन मामलात पर, माशी सूरत हाल पर, और सब में अहम सवाल ये कि क्या कोई प्लान बी है, क्या कोई प्लान बी होना चाहिए, जो प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का है, क्या होना क्या चाहिए, आईएमएफ के साथ डेडलॉक क्यों हैं और कहाँ मामलात रुके हुए हैं, तमाम पर गुफ्तगू हुई। आफ्टर दिस ब्रेक समराइज़ करने इस गुफ्तगू को हम आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में माशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल के मईशत पर असरात, पाकिस्तान का प्लान भी क्या है, डॉलर रुपी पैरिटी हो, आइंदा आने वाला बजट हो, हुकूमत के पास रिलीफ का स्कोप कितना है, और ख़ास तौर पे सब में अहम सवाल कि अगर आईएमएफ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट का प्लान भी क्या होना चाहिए, और साथ साथ आईएमएफ के साथ डेडलॉक क्यों है और कब तक बरकरार रहेगा। ये सारे सवालात और इनके जवाब के साथ आपके सामने हुए। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।